إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، تو یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہی بیان کیا کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی زندگی میں یہ قرآن ہو، یہ کتاب ہو، وہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہے گا، اور جو اس قرآن سے دور ہوگا اسی طرح وہ ہدایت کے راستے سے دور ہوتا جائے گا۔ قرآن کریم کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے، یہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ کس لیے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل مند ہیں، جو عقل والے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے نزول کا مقصد، کہ ہم اس کتاب پر غور و فکر کریں، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمارے لیے نصیحت کی کیا چیزیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، ایسا بندہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جنوں کا واقعہ بیان کیا۔ سورۃ الجن کی پہلی آیت پڑھیں، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ان جنوں نے گواہی دی کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ قرآن ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا،
اب ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ قرآن کی صفت ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان جاگزی ہوگا، ایمان اس کے اندر اس کے دل میں پیوست کرے گا اور اسے راہ راست پر گامزن رکھے گا۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یہ پہلے کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ اب قرآن زندگی میں آ چکا ہے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ قرآن کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اگر اس کی آیتوں پر کوئی غور و فکر کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو وہ شرک سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی شرک سے محفوظ ہو گیا، اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور شرک سے محفوظ رہا، تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ اگر اس کی زندگی میں ایمان ہے، اس ایمان کی اس نے حفاظت کی اور اسے ختم نہیں ہونے دیا اور اپنے اعمال کو شرک سے محفوظ رکھا، تو اللہ رب العالمین نے کیا اعلان کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو دوسری گناہیں ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تمام آیتیں ایک درجے کی نہیں ہیں، ان کے اندر تفاضل ہے۔ پورا کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، پورا کا پورا قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، جبریل علیہ السلام نے سنا ہے اور اللہ کے رسول کے پاس لے کر نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لیکن کلام ہونے میں یہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے اور برابر ہے، لیکن اس کے اندر تفاضل ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بعض آیتوں پر فضیلت دی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا اس نقطے کو کہ جن آیتوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہو، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا بیان ہو، وہ آیتیں افضل ہے بنسبت ان آیتوں کے جن آیتوں میں اللہ رب العالمین کے دشمنوں کا بیان ہوا ہے۔ گرچہ وہ آیتیں بھی اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کی کیونکہ بندوں کے لیے عبرت ہے ان میں، لیکن ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کے دشمنوں کا تذکرہ ہے۔ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے کہ سورۃ الاخلاص ہے، اس پوری سورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے متعلق اس سورے میں بیان ہوا ہے۔ اسی کے برعکس اس کے بعد والی جو سورت ہے مصحف کے اندر، وہ کون سی سورت ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس سورہ میں اللہ کے دشمن ابو لہب کا تذکرہ ہے، اس میں بھی عبرت ہے ہمارے لیے، لیکن دونوں درجے کے اندر، افضلیت کے اندر ایک درجے کے نہیں ہیں، بلکہ جس میں اللہ رب العالمین کی صفات کا بیان ہوا ہے، وحدانیت کا بیان ہوا ہے، وہ کہیں افضل ہے ان آیتوں سے جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے دشمنوں کے متعلق تذکرہ کیا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تمام آیتیں ایک درجے کی نہیں ہیں۔ جو آیتیں اللہ رب العالمین کی صفات کو بیان کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین کے ناموں کو بیان کرتی ہے، وہ سب سے افضل آیتیں، سب سے عظیم آیتیں۔ انسان کو چاہیے کہ خصوصی طور پر ان آیتوں پر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ یہی ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، چنانچہ بے شمار علماء سلف کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، قدیم زمانے سے لے کر آج تک سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے علماء اکرام نے مخصوص آیتوں کی لمبی تفسیریں کی ہیں۔ ایک ہی سورہ کی یا ایک آیت کی تفسیر میں پوری کتاب لکھ ڈالی ہے۔ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ سے پڑھیں۔ مدارج السالکین بہت ضخیم کتاب ہے، کئی جلدوں میں، جس میں اصل ترکیز اسی آیت پر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، ایک ضخیم کتاب اس آیت کے اوپر۔ اسی طرح
سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اور دیگر آیت کی تفسیر میں، سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں علماء اکرام نے خاص کتابیں تصنیف کی ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے۔ تو یہ علماء اکرام کا طریقہ رہا ہے کہ خاص آیتوں کی تفسیر میں وہ خصوصی توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین کے متعلق ایسی معلومات موجود ہیں جو ایک انسان کے ایمان کے اندر اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی نوعیت کی آیت یہ آیت الکرسی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ چنانچہ علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ استاد محترم شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس آیت کی تفسیر مکمل 1 مہینے تک کی ہے، صرف ایک آیت کی تفسیر میں مکمل 1 مہینے تک انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ اور شیخ کے دروس کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے وہ جو سنتے ہیں وہ اچھی طرح محسوس کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ آج کی اس درس کے لیے اسی آیت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جو ہمارے پاس وقت ہے کوشش کی جائے گی کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے متعلق جو چیزیں موجود ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے۔ قرآن کی اس آیت پر ہم تدبر کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہ آیت کوئی عام آیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم دین، قرآن کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، قرآن کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ایک ایک آیت پر گہری نظر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک دن پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے یا عمومی طور پر کہا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کو آپ قرآن مجید پڑھ کر سنائیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کا نام لیا ہے، تعیین کے ساتھ کہا ہے کہ ابی کو میں جا کر میں قرآن مجید سناؤں۔ زارو قطار رونے لگے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ کتنا عظیم مقام و مرتبہ اس صحابی رسول کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ دنیا کے اندر چلنے والے ایک شخص کا تذکرہ عرش والا 7ویں آسمان کے اوپر سے کرتا ہے، اور اللہ اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ اس صحابی کو جا کر آپ قرآن سنائیں، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ جیتے تھے، قرآن کی ایک ایک آیت پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اے ابی، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابہ اکرام کی عادت تھی جب اللہ کے رسول ان سے کوئی سوال کرتے، اگر جواب معلوم بھی ہوتا تو فوراً جواب نہیں دیتے تھے، کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی جواب دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس سے کہیں زیادہ جامع ہوگا۔ ان کی خواہش ہوتی کہ اللہ کے رسول سے ہم جواب سنیں، گرچہ جواب معلوم ہوتا فوراً جواب نہیں دیتے، اللہ و رسولہ اعلم کہتے۔ حسب عادت انہوں نے یہی جملہ دہرایا، اللہ و رسولہ اعلم۔ اللہ کے رسول نے 2 بار یہی سوال کیا، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ جب 2 بار اللہ کے رسول نے سوال کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے جواب چاہتے ہیں، بغیر کسی غور و فکر کے۔ ایسا نہیں کہ آپ مجھے 1 مہینے کا وقت دیں، دیکھوں پورے قرآن کو پڑھ کر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا، بغیر کسی وقت لیے ہوئے، بغیر کسی غور و فکر کے فوراً کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ حجم کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے جو آیت سب سے بڑی ہوگی شاید وہ مراد ہو، لیکن یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی مراد
لمبائی کے اعتبار سے نہیں ہے، معنویت کے اعتبار سے قرآن کے سب سے عظیم آیت کرسی ہے۔ جانتے تھے کہ جن آیتوں میں اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہو، ان آیتوں سے افضل اور بہتر کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ اور پورے قرآن میں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا جو تذکرہ موجود ہے وہ پورے قرآن میں کسی آیت کے اندر نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی جامع صفات کا تذکرہ ہے، جیسے کہ سورۃ الحشر کے آخر میں، اسی طرح سورۃ الحدید کے اندر، مسلسل کئی آیتوں کے اندر، اسی طرح سورۃ الاخلاص کے اندر بھی، پوری سورہ کے اندر اللہ رب العالمین کی جامع تعریف موجود ہے، لیکن ایک آیت کے اندر نہیں، کئی آیتوں کو ملا کر اگر ایک آیت کا انتخاب کرنے کے لیے کہا جائے تو اس سے جامع آیت پوری قرآن میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ فوراً کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو شاباشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، جو آپ کے پاس یہ قرآن کا علم ہے بہت بہت مبارک آپ کو ہو، یہ علم آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول سے شاباشی ان کو حاصل ہوتی ہے، کس بنا پر؟ قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی بنا پر، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی بنا پر، تدبر کرنے کی بنا پر۔ اتنا گہرا پختہ علم تھا، بغیر کسی تردد کے سوچے ہوئے فوراً انہوں نے جواب دیا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو یقیناً یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اس لیے اس آیت پر بار بار غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ غور فکر کرنے کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں، دوسری مرتبہ جب غور کریں تو اور بھی نئی چیزیں آپ کے لیے واضح ہو جائیں جو پہلی مرتبہ واضح نہیں ہوئی تھی۔ علماء اکرام کا یہ طریقہ ہوتا، ایک ہی آیت پر تدبر کرتے رہتے، سوچتے رہتے اور ایک ایک آیت سے بے شمار مسائل کا استنباط کرتے۔ تفسیر کی کتابوں میں اس طرح کی بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی، ایک ہی آیت سے علماء اکرام نے سینکڑوں مسائل کا کیا ہے، استنباط کیا ہے۔ تو اسی نوعیت کی ایک آیت ہے جس پر غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس آیت کی جو فضیلت رکھی ہے وہ سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے عظیم فضیلت ہے۔ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خواہش اگر پوچھی جائے کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو کیا کہے گا؟ کسی طرح اللہ کی جنت مل جائے۔ اس سے بڑی کوئی خواہش ہماری دوسری نہیں ہے۔ اللہ کی جنت مل جائے، اس کے بعد چاہے دوسری تمام چیزیں ہم سے فوت ہو جائے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی جنت سے محروم ہو جائے، دوسری تمام نعمتیں ہوں تو ان نعمتوں کا کوئی مول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تعلق سے خصوصی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسی چیز کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، کہ جو کوئی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جنت جانے سے اسے موت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں روک سکتی۔ یہ حدیث فضیلت کے باب میں ہے، اور فضیلت کے باب میں علماء احادیث کی تخریج میں، ان پر حکم لگانے میں وہ سختی نہیں دکھاتے جو عقائد و احکام کے باب میں دکھاتے ہیں۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کی سند کے اوپر بعض علماء کے کلام موجود ہیں، بعض علماء نے اس کی صحت پر کلام بھی کیا ہے اور بعض دوسرے علماء نے اسے ثابت بھی مانا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور بھی دوسرے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے اس حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہ میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق سنا، بعض لوگوں نے مجھ سے نقل کیا کہ جب سے اس حدیث کا مجھے علم ہوا ہے اس وقت سے میں نے آج تک کبھی کوئی فرض نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت نہ کی ہو۔ اگر انسان اپنا معمول بنا لے کہ جب بھی فرض نماز پڑھے
اس کے بعد پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہونا ہے، چاہے کتنی بھی مشغولیت کیوں نہ رہے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد کام میں لگنا ہو، کسی جگہ جانا ہو، راستہ چلتے ہوئے بھی کم از کم دوسرے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں۔ پتہ نہیں یہ نماز جو ابھی آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا یہی آخری نماز ہوگی آپ کی زندگی کی، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی عادت بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد پہلے آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرنا ہے، تو یہ فضیلت انشاءاللہ اسے حاصل ہوگی، اور یہ فضیلت علی الاطلاق سب سے بڑی فضیلت ہے، جنت میں داخل ہونے کی فضیلت۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے روز مرہ کی زندگی کے ساتھ اس آیت کو شامل کر دیا ہے۔ چنانچہ رات کو سوتے وقت ایک انسان کو اس آیت کو پڑھنا چاہیے پہلے، اس کے بعد بستر پر جانا چاہیے۔ اسی طرح صبح و شام کے جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، ان میں آیت الکرسی کا بھی ذکر ملتا ہے، تو صبح و شام اسے پڑھنا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت بستر پر جانے سے پہلے یعنی سونے سے پہلے اسے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد تو کم از کم انسان 7-8 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھے گا، دہرائے گا، روزانے کا اس کا یہ معمول ہونا چاہیے، گویا کہ اس آیت کے ساتھ اپنی وہ زندگی گزار رہا ہے، روزانہ اس کو بار بار دہرا رہا ہے۔ اس آیت کی فضیلت اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھ کر سوئے تو اس کی فضیلت میں ایک قصہ مذکور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر جو ماہ رمضان میں ہم نکالتے ہیں عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے، تو صدقۃ الفطر کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بیت المال میں صدقۃ الفطر جمع ہوا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی۔ رات کو کوئی آتا ہے اور اس مال میں سے چوری کر کے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے ہی پکڑتے ہیں وہ منت سماجت کرنے لگتا ہے، رونے گڑگڑانے لگتا ہے کہ میرے بال بچے ہیں، ضرورت مند ہوں، اس لیے مجھے پلیز چھوڑ دو۔ ان کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ رات کو آپ کے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو چکی ہے۔ پورا قصہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہیں کہ اس طرح کچھ ہوا تھا، میں نے رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا، آج پھر آنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے چوکنا ہے، اللہ کے رسول نے خبر کی ہے۔ پھر وہی قصہ ہوا، چوری کرنے پھر آیا، پھر پکڑ لیے، پھر منت سماجت کرنے لگا، رونے گڑگڑانے لگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا، پھر پورا قصہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر آنے والا ہے، جھوٹا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اور نہیں آؤں گا، آگے اگر چھوڑ دو تو آج پھر آنے والا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری رات اسے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بار نہیں چھوڑنے والا، مسلسل 3 بار تم اسی طرح وعدہ کر چکے اور کہہ رہے ہو کہ نہیں آؤں گا، اور پھر آتے ہو دوبارہ چوری کرنے کے لیے، اب نہیں چھوڑنے والا، اللہ کے رسول کے پاس جا کے پیش کرنے والا ہوں۔ تو تیسری بار کہتا ہے یہ کہ میں تمہیں ایک نسخہ سکھا رہا ہوں، چھوڑ دو مجھے، اس نسخے سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پھر سکھاؤ کیا نسخہ ہے؟ کہتا ہے کہ ایک کام کرنا، جب تم رات کو بستر پر جانا تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ آیت مکمل پہلے پڑھ لینا، اس کے بعد سونا۔ اگر تم یہ آیت مکمل پڑھتے ہو اس کے بعد بستر پر جاتے ہو فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ،
اگر یہ آیت پڑھ کر سوتے ہو تو رات بھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرتے رہے گا اور شیطان ہرگز تمہارے قریب نہیں ہو پائے گا۔ جب یہ نسخہ بیان کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر صبح حاضر ہوئے، پھر وہی پوچھا سوال، اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس طرح ایک نسخہ سکھایا ہے، اس بنا پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، جو خبر اس نے تمہیں دی ہے، جو نسخہ سکھایا ہے، یہ نسخہ بالکل درست ہے، یہ سچا ہے۔ اگر حقیقت میں تم اس طرح رات کو بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور فجر تک اس بندے کی حفاظت کرتا ہے جو یہ پڑھتا ہے۔ شیطان ہرگز اس سے قریب نہیں ہو پاتا۔ یہ بات بالکل سچی ہے، لیکن جو خبر دینے والا ہے تمہیں، وہ بڑا جھوٹا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتا ہے اور شیطان ہرگز اس کے قریب نہیں ہو پاتا، اور یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے اور رات کو سونے سے پہلے ضرور بالضرور آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سے شیطان سے ہماری حفاظت ہوگی اور شیطان ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر رہے گا ہماری حفاظت کے لیے فجر تک، اور شیطان کوشش بھی کرے تو قریب نہیں ہو پائے گا۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ شیطان اگر قریب ہو بھی جائے تو کیا نقصان کر لے گا، اور شیطان سے اگر کوئی فرشتہ حفاظت کرتا ہے تو اس حفاظت کا کیا معنی ہے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شیطان سے حفاظت کا یہ معنی ہے کہ شیطان کوئی جسمانی نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا، مارنے پیٹنے آئے گا تو یہ فرشتہ اس سے حفاظت کرے گا۔ یقیناً جسمانی نقصان سے حفاظت بھی شامل ہے، لیکن شیطان کی اصل کوشش کسی مومن کو جسمانی نقصان پہنچانے کی نہیں ہوتی ہے۔ شیطان کی اصل کوشش کیا ہوتی ہے؟ وہی کوشش ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین سے اس نے وعدہ کیا تھا جنت سے نکلتے ہوئے، کہ اس بنی آدم کی وجہ سے آج مجھے جنت سے نکلنا پڑ رہا ہے، میں زندگی بھر کوشش کروں گا کہ اسے جنت میں داخل نہ ہونے دوں۔ جنت سے دور کرنا اور جہنم سے قریب کرنا میرا کام ہوگا۔ تو شیطان اسی کوشش میں لگا ہوا ہے مومن بندوں کے ساتھ خصوصی طور پر، کہ کسی طرح انہیں جہنم سے قریب کرے اور جنت سے دور کر دے۔ تو یہ اصل شیطان کی کوشش ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کی فجر کی نماز غائب ہو جائے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز نہ پڑھ پائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فجر سے پہلے شیطان آگے تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے الا ایھا اللیل الطویل، ابھی رات کافی لمبی ہے، سوتے رہو سوتے رہو، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ اصل اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح اس کی فجر کی نماز غائب ہو جائے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز نہ پڑھ پائے۔ اور اگر اس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے، عزم ہے، ارادہ ہے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کا، تو انشاءاللہ شیطان کامیاب نہیں ہوگا۔ آزما کر دیکھیں، جو فجر کی نماز پڑھنے کے اصول و ضوابط شریعت کی طرف سے بیان ہوئے ہیں، آپ ان نسخوں پر عمل کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پہلی چیز کہ عشاء کے بعد جلدی سو۔ عشاء سے پہلے سونا اللہ کے رسول ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند کرتے تھے۔ علماء نے علمی مجالس کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے۔ ایسے عام فضول کاموں میں وقت گزارنا اور تاخیر سے سونا یہ بری عادت ہے۔ تو جلدی انسان اگر سوئے، ساتھ میں سونے سے پہلے وہ تیاری کر کے سوئے کہ مجھے فجر کے لیے جاگنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، سونے سے پہلے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے ہمیں کون جگائے گا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی جگا نہیں پاتے، تھکے ہوئے تھے سب کوئی، اس لیے گہری نیند میں سب چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہی پہلے شخص ہیں جو سب سے پہلے جاگتے ہیں،
کب جاگتے ہیں؟ سورج طلوع ہونے کے بعد. لیکن غور کریں کہ سونے سے پہلے اللہ کے رسول نے پوری تیاری کی تھی کہ فجر کے لیے ہمیں کون جگائے گا. آج اللہ رب العالمین کی نعمت سے یہ موبائل موجود ہے، الارم موجود ہے، تو یہ اس کے قائم مقام ہے کہ آپ سونے سے پہلے تیاری کر لیں کہ یہ جگائے گا ہمیں، اس کی مدد سے ہم جاگیں گے. جلدی سونا، الارم لگا کر سونا، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر سونا کہ شیطان کوشش کرے تو کامیاب نہ ہو. عزم و ارادہ ہو کہ مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ فجر کی نماز غائب نہیں ہوگی. شاذ و نادر کبھی ہوگا کہ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جائے، لیکن جو انسان پہلے سے ارادہ کر کے سوئے، کب اٹھنا ہے؟ آفس کے ٹائم 8 بجے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اس بارے میں کہ ایک بندہ پہلے سے سوتے وقت تیاری کر کے سوتا ہے کہ جاگنا کب ہے؟ آفس کے ٹائم جاگنا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے پہلے سے اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ نہیں جاگنا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ ابن باز نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. یہ کسی کافر کا کام ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا تو کام یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے سے پلاننگ کر کے سوئے کہ مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. کب جاگنا ہے؟ آفس کے ٹائم جاگنا ہے، پہلے سے اس کی پلاننگ ہے. ایک ہے کہ جاگ نہیں پایا، کوشش تھی، اور دوسرا پہلے سے سوچنا کہ مجھے نہیں پڑھنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، تو یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ یہ آیت انتہائی عظیم آیت ہے. اگر کوئی فجر سے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوتا ہے تو انشاءاللہ اس کی فجر کی نماز غائب نہیں ہوگی. شیطان سے فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا اور شیطان کو قریب نہیں ہونے دے گا. اسی طرح ایک روایت ہے سنن نسائی کے اندر بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شام کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں ہو پاتا، اور صبح کے وقت کرتا ہے تو شام تک شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا. تو گویا کہ دن بھر کی حفاظت شیطان سے. شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایک انسان جو گناہ کے کام انجام دیتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو کس لیے؟ اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر. تو یہ اپنے ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھنے کا حد درجہ اہتمام کریں. اگر اس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں تو شیطان سے حفاظت کے لیے ہم نے گویا کہ ایک قلعہ تیار کر لیا. یہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں مختلف طرح کے شیطان کے حملوں سے، خصوصاً گاؤں دیہات کے اندر سنیں گے، اور بنگال کے اندر اور زیادہ ہے. یہاں ایک کوبیراج قسم کے جو لوگ ہیں سب سے زیادہ شاید یہیں پر ہیں، اور یہ کن چیزوں کا علاج کرتے ہیں؟ فلاں کو فلاں شیطان پریشان کر رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن سے دور ہیں، آیت الکرسی سے دور ہیں. اگر یہ شرعی علاج کا استعمال کرتے اور اس طرح پروٹیکشن حاصل کرتے تو شیطان کا مجال نہیں تھا کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے اور انہیں نقصان پہنچائے. دوسری بات یہ کہ ہم کب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ شیطان لگ گیا اور اسے پریشان کر رہا ہے؟ جب جسمانی نقصان پہنچائے تب کہتے ہیں. حالانکہ اس سے کافی پہلے اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی شیطان روزانہ جہنم سے قریب کر رہا ہے، جنت سے دور کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہتے کہ فلاں کو شیطان پکڑا ہوا ہے اور فلاں شیطان سے پریشان ہے. حالانکہ اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ گرچہ اس کا ایمان صحیح سالم ہو لیکن جسمانی نقصان پہنچا رہا ہو، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیطان فلاں کو پکڑا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، شیطان ان کے ساتھ زیادہ کوشش کرتا ہے ان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے. لیکن جو نیک حقیقت میں ہوتے ہیں وہ ان شرعی چیزوں کے ذریعے شیطان سے حفاظت کر کے رکھتے ہیں اپنے آپ کی. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی آیتوں کی تلاوت کا اہتمام کریں. عموماً جن اذکار کے متعلق، جن آیتوں کے متعلق فضیلت وارد ہوئی ہے، اور بھی بہت سارے اذکار ہیں جن کے متعلق فضیلت وارد ہوئی ہے، بہت سارے ایسے اذکار ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، شامل کر دیا ہے. تو ان اذکار میں، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا میسج رہتا ہے کہ انسان ان حقائق کو کبھی بھول نہ جائے. چاہے کتنی ہی مشغولیت کیوں نہ ہو،
دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے، رزق کمانے کے لیے دنیا میں اسے جانا پڑے، لیکن ان حقائق سے کبھی غافل نہ رہے۔ ایک مثال لیں، لفظ اللہ اکبر کو روزانہ ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس جملے کو ہم روزانہ اپنی زبان سے کتنی مرتبہ ادا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ تقریباً 300 مرتبہ ایک مسلمان تقریباً روزانہ 300 مرتبہ کے قریب لفظ اللہ اکبر کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے روزانہ۔ اب تک اگر کسی نے عمل کیا ہے اس پر، اگر 40-50 سال کی زندگی ہو چکی ہے تو کتنے لاکھوں بار پڑھ چکا ہے اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو ایک مسلمان بندہ جو حقیقت میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو، 60-70 سال کی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے کہ 10-20 لاکھ مرتبہ اس نے اپنی زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا لفظ ادا کیا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسے ہی اس کی زندگی کے اندر اس کلمے کو شامل کر دیا ہے؟ یقیناً بہت بڑا مقصد ہے کہ ہمیشہ چاہے کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہو جائے، اس حقیقت سے انسان غافل نہ ہو۔ تو اسی نوعیت کی یہ آیت ہے، آیت الکرسی۔ یہ بار بار جو پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر اس کو شامل کر دیا اور کہا ہے، تو یقیناً مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جن چیزوں کا بیان ہوا ہے ہمیشہ ہم اپنی نظر میں ان چیزوں کو رکھیں۔ کیا بیان ہوا ہے؟ تفصیل کے ساتھ اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت کی شروعات ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے بے شمار ناموں میں سے 5 عظیم ناموں کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ یہ 5 نام ہیں جو اللہ کے ناموں میں سے، بے شمار ناموں میں سے عظیم نام ہے۔ ان ناموں کی تفسیر ابھی آئے گی کہ ان ناموں کے اندر کیا معنویت ہے، جامعیت ہے، اور دوسرے ناموں پر کس طرح ان ناموں کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ 20 سے زائد صفات کا اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے۔ تو آیت کی شروعات ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے۔ سب سے پہلا لفظ اللہ۔ یہ جو لفظ ہے، لفظ اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا، بعض علماء نے اسے اسم اعظم کہا ہے۔ تھوڑا پانی ملے۔ جو اللہ رب العالمین کے پیارے نام ہیں، ان تمام ناموں کے اصول کل 3 نام ہیں۔ ایک ہے اللہ، ایک ہے الرب، ایک ہے الرحمن۔ اللہ، الرب اور الرحمن، یہ 3 نام ایسے ہیں جو تمام اسماء حسنہ کے اصول ہیں، یعنی تمام اسماء حسنہ ان 3 ناموں کی طرف لوٹتے ہیں۔ تمام اسماء حسنہ کا خلاصہ ہے یہ 3 نام۔ اور غور کریں کہ ان تینوں کا تذکرہ سورہ فاتحہ کے اندر آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ تو شروع میں ہی اللہ رب العالمین کے ان 3 ناموں کا تذکرہ، اللہ بھی، رب بھی اور رحمان بھی۔ تو ان میں سے ایک لفظ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایسا نام ہے جس کا تذکرہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ لفظ اللہ کا تذکرہ پورے قرآن میں 2200 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ 2200 مرتبہ سے زیادہ اس نام کا تذکرہ آیا ہے، اور 32 سورتوں کی شروعات، آیتوں کی شروعات اسی لفظ اللہ سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ آیت الکرسی کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ تو 32 آیتوں کی شروعات قرآن کریم کے اندر اسی لفظ اللہ سے ہوتی ہے۔
اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کو پکارا جائے تب بھی الف لام اس سے حذف نہیں ہوتا. جیسے الرحمن ہے، الغفور ہے، الرحیم ہے، الشکور ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، اللہ کے نام ہے. جب اللہ کو پکارنا ہو تو کیا کہیں گے؟ یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا شکور، یا حلیم. لیکن جب اللہ کو پکارنا ہو تو الف لام کے ساتھ یا اللہ. یہاں سے الف لام کبھی ختم نہیں ہوتا. جتنے دوسرے نام ہیں اللہ رب العالمین کے، ان ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ یہ السمیع کا نام ہے. کہا جائے گا کہ الغفور کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. السمیع اللہ کا نام ہے. الحلیم اللہ کا نام ہے. البصیر اللہ کا نام ہے. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ البصیر کا نام ہے. جتنے اذکار ہیں آپ دیکھیں گے، تمام اذکار میں اللہ رب العالمین کا ہی، لفظ اللہ کا ہی تذکر آپ کو ملے گا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سب میں لفظ اللہ کا تذکرہ. تو یہ لفظ تمام ناموں کا خلاصہ ہے، تمام ناموں کا جامع ہے. دوسرا نام ہے الحی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، یہی حقیقت میں کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. الہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ لا الہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. الہ کا معنی عربی زبان میں معبود کے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو کس زبان میں نازل کیا؟ عربی زبان میں نازل کیا، جس زبان کو عرب والے سمجھتے تھے، جس قرآن کے ذریعے ان پر حجت قائم ہو گئی. اگر اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جسے یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں یا کسی دوسرے معنی میں سمجھتے ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسے کسی دوسرے معنی میں مراد لیا ہو، تو حجت قائم ہوگی؟ وہ سمجھے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، تو حجت قائم نہیں ہوگی. وہ عربی زبان سمجھنے والے تھے، اور عربی زبان میں لفظ الہ کا بس ایک معنی ہوتا ہے، معبود، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے جب قریش کے لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تو فوراً انہوں نے اس کا معنی سمجھا اور کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، تمام معبودوں کو چھوڑ دیں، بس ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب و غریب مطالبہ ہے. انہوں نے اگر اس کا معنی کوئی دوسرا سمجھا ہوتا، الہ کا معنی معبود کے علاوہ کوئی دوسرا، خالق سمجھا ہوتا، رازق سمجھا ہوتا، حاکم سمجھا ہوتا، مالک سمجھا ہوتا، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر ان سے پوچھو گے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ بھی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی نے نہیں. اسی لیے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جس صفت کا قرآن میں تذکرہ کیا، وہ کون سی صفت ہے؟ یہی خالق ہونے کی صفت. بلکہ قرآن کی جو پہلی آیت اللہ نے نازل کی اس میں کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار صفات میں سے اسی خالق کی صفت کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ایسی صفت ہے کہ جس کے پاس عقل کی نعمت موجود ہے اور دل میں ذرہ برابر بھی انصاف ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے. تو اسی کو دلیل بنایا اللہ تعالیٰ نے اور کہا جب تم مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے تو عبادت اس کے علاوہ کسی دوسرے کی، یہ تو انصاف نہیں ہے. تو وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. جھگڑا یہ تھا ہی نہیں کفار کے ساتھ، اللہ کے رسول کا جھگڑا یہ تھا ہی نہیں کہ خالق کون ہے. جس طرح اللہ رب العالمین خالق ہمارا عقیدہ ہے، تو کفار اس عقیدے کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے.
مالک اللہ کو ہی مانتے تھے، زمین و آسمان کو اور اس کائنات کو چلانے والا اللہ کو ہی مانتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے ان کے تعلق سے بیان کیا کہ جب یہ دریائی سفر میں ہوتے ہیں، کشتی طوفان کا شکار ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ایسے موقع پر صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے کہ ہم اس طرح مرنے والے ہیں، ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس کائنات کو چلانے والے بس اللہ رب العالمین ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے خود قرآن میں ان کے بارے میں اعلان کیا کہ ایسے موقع پر صرف اللہ کو پکارتے تھے اور اس پکار میں، اس دعا میں مخلص ہوتے تھے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں اس ملک، اس دنیا کو چلانے میں۔ لیکن فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جیسے ہی خشکی میں آتے، مصیبت سے نجات مل جاتی، تو عبادت کن کی کرتے؟ اللہ کی کرتے۔ یہی اصل جھگڑے کا مسئلہ تھا، عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے، اس موقع پر فوراً شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو یہ اصل جھگڑے کا پوائنٹ تھا۔ اللہ رب العالمین کو خالق مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو مدبر مانتے تھے، کائنات کا چلانے والا مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، لیکن معبود صرف اللہ ہے، باقی جتنے سب باطل ہیں، یہ ماننا آسان نہیں تھا ان کے لیے۔ اور یہی اصل جھگڑے کا سبب تھا۔ کس طرح کا جھگڑا؟ معمولی کوئی جھگڑا، جان کے دشمن ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے کہ یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں پر تم کلام کرو اور کہو کہ یہ باطل ہیں اور صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے۔ یہ اصل جھگڑا تھا۔ اللہ کے رسول ان کے نزدیک انتہائی محبوب تھے، اپنے بال بچوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے پیار کرتے تھے، اللہ کے رسول پر اپنے لوگوں سے زیادہ بھروسہ تھا ان کا، بلکہ اللہ کے رسول کے جب جانی دشمن تھے اس وقت بھی اپنی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھے جاتے تھے۔ کیریکٹر کے اندر کوئی کلام نہیں تھا، کسی نے زندگی بھر کبھی انگلی نہیں اٹھائی، جب اللہ کے رسول کے خون کے پیاسے بھی تھے نا، تب بھی نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، کیریکٹر لیس ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں انگلی نہیں اٹھاتے تھے۔ اب ہرقل کا قصہ پڑھ لیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ہرقل نے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ جو بعد میں اسلام قبول کیے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں تفصیل سے پوچھا۔ پڑھ لیں کہ ایک دشمن نے کیا اللہ کے رسول کے بارے میں گواہی دی۔ اس وقت دشمن تھے، جانی دشمن تھے، تو اللہ کے رسول کے کردار سے ان کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ شکایت کیا تھی؟ کہ وہ اللہ کے رسول کے خون کے پیاسے تھے، اپنے گھر سے کیوں نکال کے باہر کر دیا؟ صرف ایک وجہ سے، وہ اسی چیز کی دعوت دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آج؟ اسی لفظ الہ کے اندر تحریف کرتے ہیں معنوی طور پر، اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد خالق ہے، کوئی کہتا ہے رازق ہے، کوئی کہتا ہے مدبر ہے، کوئی کہتا ہے حاکم ہے۔ یہ تمام معانی جو الہ کے بیان کیے جاتے ہیں، سب کے سب باطل معانی ہیں، کیونکہ عربی زبان میں الہ کا معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ الہ کا معنی ہے معبود ہونا، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ہوتا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سابقہ نبیوں کی دعوت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کیسے وہ اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو دعوت دی۔ ہود علیہ السلام کا قصہ پڑھیں قرآن کریم کے اندر، انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیری، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا سمجھا لوگوں نے الہ کا کیا معنی ہے؟ فوراً کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، کیا آپ کا یہ کہنا ہے، آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی پرستش پہلے کرتے آئے ہوئے ہیں، جن کی پہلے عبادت کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے اچھی طرح اس کلمے کا معنی سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ جب کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو اچھی طرح اس قوم کے لوگوں نے
اس کلمے کا لفظ الہ کا معنی سمجھا، لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا۔ لیکن قدیم زمانے سے لے کر آج تک جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، ان تمام گمراہ فرقوں میں ایک گمراہی مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسا گمراہ فرقہ نہیں ہے جس میں یہ گمراہی نہ پائی جاتی ہو۔ کیا ہے وہ؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا باطل معنی کرنا، وہ معنی نہیں کرنا جو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین سمجھتے تھے اور کتاب و سنت کے اندر جو معنی ہمیں ملتا ہے، بلکہ الہ کا ترجمہ معبود کے علاوہ کچھ دوسرا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے خوارج کے پاس کیا کہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ۔ الہ سے مراد حاکمیت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا جائے، بس قانون بنانے والا حاکم حکمراں اللہ رب العالمین ہے۔ اس دنیا میں حکمرانی صرف اللہ کی چلے گی، قانون صرف اللہ کا چلے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معنی دوسری آیتوں کے اندر ثابت ہے کہ حکمرانی اللہ رب العالمین کی چلے گی۔ اللہ کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام الحکیم بھی ہے، لیکن الہ کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی فقط خالق ہے۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، لیکن الہ کا معنی یہ نہیں ہے، الہ کا معنی یہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو کلمہ ہمارا ہے، کلمہ توحید، جس کو پڑھ کر ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو کس چیز کا اقرار ہے اس میں؟ رازق ہونے کا، خالق ہونے کا، حاکم ہونے کا نہیں، بلکہ معبود، کہ اللہ رب العالمین بس برحق معبود ہے، باقی جتنے بھی معبود ہیں سب کے سب باطل ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اسی کو لوگوں نے بدلا ایسے، مولانا مودودی کی پڑھیں آپ، مختلف جگہوں پر لکھا ہے کہ جو عبادت وغیرہ ہے، نماز، روزے، یہ صرف ٹرننگ کورس ہے، بس یہ اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ زمین پر خلافت قائم کرنا، اور خلافت کا تصور ان کے ذہن میں جو ہے وہ ہے زمین پر اللہ کی خلافت ہو۔ یہ اصل مقصد ہے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے ہمیں بھیجنے کا، انبیاء اکرام کو بھیجنے کا۔ کہاں سے لیا؟ اسی سے کہ حکمرانی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی۔ در حقیقت یہ نعرہ خوارج نے بلند کیا تھا، اور اس نعرے کے آڑ میں بے شمار لوگوں کا انہوں نے قتل کیا۔ کیا کہتے تھے؟ کہ یہ جو بادشاہ ہیں، یہ جو ہمارے حکمراں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرتے ہیں، بشری قانون کو، اور یہ کفر ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کی آیت کا استعمال کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ حالانکہ سلف صالحین کا اس بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیت اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب منہج سلف کا دفاع میں تفصیل کے ساتھ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ کیسے خوارج نے اس آیت کے اوپر اپنے باطل منہج کی بنیاد رکھی، اور کیسے خون خرابہ کیا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ آپ سید قطب کی کتاب پڑھیں، بالکل وہی چیز آپ کو نظر آئے گی جو خوارج نے شروعات کی تھی۔ علیل اعلان کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا معاشرہ اور سوسائٹی نہیں ہے جسے ہم مسلمانوں کا کہہ سکیں۔ پوری امت کافر ہو چکی ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ میں شامل نہیں ہوتے تھے، یہ سب کو کافر کہتے تھے کہ مسجدوں سے جو آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو آواز آپ کو سنائی دیتی ہے، یہ صرف زبان سے کہنے والی بات ہے، ان کے معانی اور مدلولات سے یہ واقف نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے معنی لا الہ الا کا سمجھا ہی نہیں۔ جب معنی ہی نہیں سمجھا تو اس کلمے کے ادا کرنے کے باوجود مسلمان ہی نہیں ہوئے آپ، اور اس کے نتیجے میں گویا کہ آپ کافر ہیں۔ شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض نوجوان ایسے ملے جنہوں نے شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ کا نام لے کر، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا نام لے کر،
شیخ عبدالسلام السحیمی جو کہ آج پوری دنیا میں اپنے علم و فضل کی بنا پر، منہج سلف کے پاسباں ہونے کی بنا پر معروف و مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ نوجوان ہمیں ملے جنہوں نے ہمارا نام لے کر کہا، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالسلام سحیمی ہیں، آپ ہیں، ہم آپ کو مرتد نہیں کہتے بلکہ ہم آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتے، آپ داخل ہی نہیں ہوئے کہ آپ خارج ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کلمے کا معنی ہی نہیں جانا۔ الہ کا کیا معنی ہے؟ ان کے نزدیک ہے حاکمیت۔ چنانچہ یہ حکمراں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو نہیں مانتے، اپنی طرف سے بہت سارے قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں، اور یہ کفر ہے، ان کے نزدیک یہ کفر ہے، اور یہ رعایا اسی قانون کو فالو کرتی، یہ بھی کافر ہو گئے، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، سب کافر۔ باقی مسلمان کون بچے؟ بس یہی چند افراد جو ہے، بس یہی مسلمان۔ تو اس کلمے کے غلط مفہوم کو بیان کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ پوری امت کی تکفیر، کہ کوئی مسلمان نہیں ہے، سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس زمانے سے لے کر آج تک یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، مار رہے ہیں ان کو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس بنا پر اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ خونی کھیل جاری ہے۔ صحابہ اکرام کو قتل کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ ہم عبادت کا کام کر رہے ہیں، تقرب کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کو قتل کرتے تھے اور کہتے تھے کیا؟ کہ یہ قربت کا کام ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے افکار سے بچائے۔ تو اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو ثابت کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ الحی القیوم۔ یہ دو نام جو ہیں، الحی اور القیوم، یہ دونوں نام انتہائی عظیم نام ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو نام ہے وہ تمام کے تمام نام معانی پر دلالت کرتے ہیں، ہر نام کا کوئی معنی ہے، اور اس معنی کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ مثلا العلیم کے اندر علم کا معنی پایا جاتا ہے، السمیع کے اندر سمع کا معنی پایا جاتا ہے، البصیر کے اندر دیکھنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا نام علیم ہے اور وہ علم کی صفت سے متصف ہے، اللہ کا نام سمیع ہے اور وہ سننے کی صفت سے متصف ہے، اللہ رب العالمین کا نام البصیر ہے اور دیکھنے کی صفت سے متصف ہے، دیکھتا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ رب العالمین بھی دیکھتا ہے آنکھوں سے، یہ غلط ہے۔ حالانکہ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا؟ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب 2-4 دن پہلے ہی یہ چیز ثابت کر رہے تھے، بالاجماع اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، یہ متفق عقیدہ ہے سلف صالحین کا۔ اہل بدعت نے ان چیزوں کا انکار کیا ہے، اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ان چیزوں میں۔ تو اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں وہ ذو معانی ہیں، کسی خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس میں جو صفت پائی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ انسانوں کے جو نام ہیں ضروری نہیں کہ جس کا جو نام ہے اس کے اندر وہ صفت بھی پائی جائے۔ کسی کا نام جمیل ہے، ضروری نہیں کہ وہ خوبصورت ہی ہو، اگر ہو بھی خوبصورت تو اس میں علی الاطلاق وہ معنی نہیں پایا جائے گا، وہ صفت مطلق طور پر کمال کے درجے میں موجود نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین کے لیے اگر صفت ہے تو کمال کے درجے پر ہے وہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، کچھ ذاتی ہیں اور کچھ افعال کے تعلق سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ کچھ ذاتی صفات ہیں اور کچھ کا تعلق کس سے ہے؟ افعال سے ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین کا علم، یہ اس کی ذاتی صفت ہے، اور
اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین رزق عطا کرتا ہے، تو یہ اس کا فعل ہے، کام ہے۔ تو کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کے افعال سے، اعمال سے متعلق ہے۔ الحی کے اندر یہ ذاتی صفت موجود ہے، اور القیوم کے اندر فعلی صفت موجود ہے۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ الحی کے اندر جتنے بھی ذاتی صفات ہیں، تمام کے تمام صفات اس میں داخل ہیں، اور القیوم کے اندر جتنے بھی فعلی صفات ہیں، تمام کے تمام القیوم کے اندر داخل ہیں۔ گویا کہ الحی اور القیوم یہ تمام ذاتی اور فعلی صفات کا جامع ہے۔ تو یہ دو نام انتہائی عظیم نام ہیں۔ الحی کا کیا معنی ہے؟ الحی یہ لفظ حیات سے بنا ہوا ہے، زندگی سے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نام ہے کہ اللہ رب العالمین حی ہے، زندہ ہے۔ کیسی زندگی اس کی ہے؟ کامل زندگی ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر انسان صرف اس نام پر غور کر لے تو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، صرف لفظ الحی پر غور کر لے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، اگر انصاف ذرہ برابر باقی ہو تو۔ غور کریں آپ کہ حیات جو دنیا میں موجود ہے وہ کتنی طرح کی ہیں؟ یا تو پہلے زندہ تھا اب نہیں ہے، یا ابھی زندہ ہے آگے زندہ نہیں رہے گا، پہلے زندہ نہیں تھا، یا پھر اس کے اندر زندگی ہی نہیں اس طرح سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس ایسی حیات ہو کہ نہ اس سے پہلے موت ہے نہ اس کے بعد موت ہے۔ جو بھی زندگی ہے تمام مخلوقات میں اس کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے۔ تو اس کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں کہ جو آج زندہ ہے، گزشتہ کل زندہ نہیں تھا، آئندہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ جیسے ہم لوگ ہیں ابھی جو دنیا میں زندہ ہیں، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے اس دنیا میں جب ہمارا وجود نہیں تھا، ہم پیدا ہوئے، چند دن تک اس دنیا میں ابھی زندہ ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہمیں موت آ جائے گی۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ابھی ان کے ساتھ زندگی ہے ہی نہیں۔ یا پھر ایسے ہوں جن کے اندر زندگی کبھی تھی ہی نہیں، جیسے گلاس ہے، اس کے اندر نہ پہلے زندگی تھی، نہ اب ہے، نہ مستقبل میں زندگی ہوگی۔ کوئی چیز آپ کو دنیا میں ایسی نہیں ملے گی جو ایسی زندگی اس کے ساتھ ہو کہ نہ اس سے پہلے موت ہے نہ اس کے بعد موت ہے کوئی دکھا سکتا ہے پوری مخلوقات میں سے؟ کسی بھی چیز کو دکھا سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسی زندگی ہو کہ نہ اس سے پہلے موت ہے نہ اس کے بعد موت ہے؟ کوئی بھی مخلوق دکھائے تو اس مخلوق کے ساتھ ضرور بالضرور یا تو سرے سے زندگی ہی نہیں ہے، یا زندگی اگر ہے تو موت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی مخلوق آپ کو نہیں ملے گی جو اس سے پہلے بھی موت نہ ہو، اس کے بعد بھی موت نہ ہو، سوائے اللہ رب العالمین کے، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ابھی، وہ تمام مخلوقات یا تو پہلے زندہ نہیں تھے، ابھی زندگی ہے، اگر اس کے بعد بھی موت نہ آئے لیکن اس سے پہلے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب اس کا وجود نہیں تھا، جیسے عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، حور عین ہے۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں جن کو موت نہیں آئے گی، یہ مخلوقات ایسی ہیں، مخلوق ہیں جن کو موت نہیں آئے گی، لیکن ایک زمانہ ان پر ایسا گزرا ہے جب ان کا وجود نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے سے پہلے ان کا وجود تھا؟ نہیں تھا۔
صرف اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے جنہیں ہم الحی کہہ سکتے ہیں، ایسی زندگی جو کامل ہے، جس کے ساتھ موت نہیں ہے، اور زندگی کے دوران بھی جیسے ہم ابھی زندہ ہیں، نا، تو ہماری یہ زندگی ناقص ہے، پیاس لگتی ہے پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، تھک جاتے ہیں سونے کی ضرورت پڑتی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ابھی جوان ہیں پھر بوڑھے ہو جائیں گے، کچھ دنوں پہلے تک بچے تھے، محتاج تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو زندگی جب ہوتی بھی ہے تو اس زندگی کے اندر کتنا نقص ہے، کتنی کمی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو زندگی ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ الحی جو اللہ رب العالمین کا نام ہے، پوری مخلوق میں کسی کے ساتھ یہ صفت اور یہ نام ثابت آ جائے، صادق آ جائے، مل نہیں سکتا۔ لہذا اگر کسی کے پاس ایسی زندگی ہو جو ناقص ہو، جو موت سے دوچار ہو، کیا وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اس کے باوجود انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ وہ ایسے شخص کو اپنا معبود بنا لیتا ہے جس کے پاس زندگی ہی ناقص ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا، یا دنیا سے گزر چکا ہے، قبر کے اندر پڑا ہوا۔ اتنی اس کی طاقت نہیں تھی کہ مرنے کے بعد خود اپنی قبر میں چلے جاتے، چند لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر پہنچا ہے اور وہاں جانے کے بعد معبود بن چکا۔ یہ کہاں چلی جاتی ہے عقل کہ ایسے کمزور، لاچار اور بے بس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں؟ کیا عبادت اتنی سستی ہے کہ کسی کے لیے کی جائے؟ عبادت اس کی ہو سکتی ہے، معبود بس وہ ہو سکتا ہے جو الحی ہو، جس کے پاس ایسی زندگی ہو، نہ اس سے پہلے موت ہے نہ اس کے بعد موت ہے، اور زندگی کامل ہے، ذرہ برابر اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ایسی زندگی جس کے پاس ہو، بس وہ ہمارا معبود ہو سکتا ہے، اور یہ صفت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ ہے الحی کا معنی۔ القیوم کا کیا معنی ہے انشاءاللہ ہم نماز کے لیے بھی رکیں گے، پھر مغرب کی نماز کے بعد یہ درس انشاءاللہ جاری رہے گا، اور پھر اس آیت کے اندر باقی جو نام ہیں، جو صفات ہیں، ان کا تفصیلی بیان آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں حاصل کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو تازہ کرے، اور اس آیت کے اندر ہمارے لیے جو دروس ہیں، اللہ رب العالمین ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔